تو ہم ہیں کیا؟ اسی کو پہچاننے آئے ہیں، اسی کو پہچان گئے تو رب کو پہچان گئے، کیونکہ جب اس کو پہچان گئے تو قرب کو پہچان گئے، اور جب قرب کو پہچان گئے تو حکم کو پہچان گئے، جب حکم کو پہچان گئے تو روح کو پہچان گئے، جب روح کو پہچان گئے تو رب کے قرب کو پہچان گئے، اور اس پہچان کے بعد پھر مقام ہے، مقام ہی مقام ہے۔ تم تین حصوں میں ہو، روح لوٹ جانی ہے جہاں سے آئی، کیونکہ ہر شے اپنی اصل کی جانب لوٹ جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے بیان پہ ایک بیٹے نے سوال پوچھا ہے کہ ہم اصل میں کیا ہیں؟ اگر ہم مٹی ہیں تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا ہم خالی سو رہے ہیں؟ اگر ہاں تو پھر مٹی کا انسان کیا ہے؟ اگر ہم سو رہے ہیں تو پھر حقیقت میں کہاں موجود ہیں؟ تو ہم کیا ہیں؟ اگر ہم سو رہے ہیں تو پھر کہاں ہیں؟ کیفیت کو سمجھنے کے لیے کیفیت میں جانا پڑتا ہے، اور یہ کیفیت ہی جو کبھی کبھی انسان پہ طاری ہوتی ہے حقیقت ہے۔ تو ہم اصل میں ہیں کیا؟ انسان کے وجود کی جو حقیقت ہے وہ تین حصوں میں ہے، ایک اس کی روح، ایک اس کا نفس، ایک اس کا جسم۔ روح سے متعلق رب پاک نے فرمایا کہ وہ میرا امر ہے، امر حکم ہے، حکم پھونکا گیا آدم کی جانب، انسان کی جانب، تو اس کے آگے تمام فرشتوں کو تعظیمی سجدہ دینے کا حکم ہوا۔ یہ امر کیا ہے؟ یہ روح کیا ہے؟ یہ اللہ کا قرب ہے، یہ اللہ کا فیض ہے جو اس سے جاری ہوا انسان کی جانب۔ تین درجے ہیں اجر کے انسان کے واسطے، ایک بائیں ہاتھ والے، ایک دائیں ہاتھ والے، اور ایک قرب والے، یعنی ایک جسم والے، ایک نفس والے، ایک قرب والے۔ اور روح کی بات، قرب کی بات، اس کا علم بہت کم لوگوں کو عطا ہوتا ہے۔ جو بھی اس جانب کوشش کرتا ہے تو رب کی عطا سے، اس کے فضل سے ہی اسے وہ روح، وہ جو پھونکی گئی انسان میں، وہ یادداشت جو اس کی جانب سفر کرنے پہ انسان کو یاد آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ انسان کا ایک رخ، دوجا رخ اس کا نفس، جس کے آگے پھر تین درجے بتائے گئے، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ دنیا کی زندگی میں انسان کی آزمائش اس نفس کے ذریعے ہو رہی ہے، اسی کو پاک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پاک کس بات سے؟ کہ جو خواہشات حد سے زیادہ بڑھ جائیں، توازن سے، اعتدال سے بڑھ جائیں، ان سے پرہیز رکھا جائے، اور اپنی جان کو یعنی اس نفس کو پابند بنایا جائے ان احکامات کا جس کا حکم رب نے دیا۔ یہ نفس، یہ جان، اسی کو سزا ہے، اسی کو جزا ہے، اسی کی ہدایت کے واسطے رب کے پیغمبر آئے، رب کا کلام اترا، اور اس کی ہدایت صرف مل سکتی ہے، اس کا تزکیہ اگر ہو سکتا ہے تو اللہ کی ہدایت اس کے کلام سے ہی ہو سکتا ہے، یعنی صرف ان آیات کو پڑھنا نہیں بلکہ زندگی میں اپنے نفس پہ اس نظام کو قائم کر کے دکھانا۔ جب انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ رب کے حکموں پر چلے، سیدھے سیدھے وہ زندگی گزارے جس طرح رب پاک نے فرمایا، اس میں تجاوز نہ کرے، تو اس پابندی پہ، اس پرہیزگاری پہ انسان جب مستقل ہونے لگتا ہے تو رب پاک پھر اسے اپنے قرب کی جانب راستہ دکھا دیتے ہیں، یعنی یاد دلا دیتے ہیں۔ انسان
نفس سے بلند ہو کر پھر روح کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس پر وہ یادداشت، وہ پھونک جو قرب کی پڑی تھی، وہ تجلی یاد آنے لگتی ہے، اس کی حقیقت اس کے سامنے آنے لگتی ہے۔ تو نفس یعنی یہ جان اب انسان کے اندر موجود اس کا تیسرا پہلو، یہ جسم والا انسان جو تمہیں نظر آتا ہے، تو روح یاد ہے، نفس حواس ہیں، جسم صرف معمول ہے، لباس ہے۔ اس لباس کو جو اصل انسان سمجھ بیٹھے، اس لباس کو جو اصل انسان سمجھ بیٹھتا ہے، وہی انسان خواب میں ہے، نیند میں ہے، فریب میں ہے۔ نفس کا کام یعنی حواس، یعنی محسوس کرنا۔ جسم کو بھوک لگی، نفس کو اس خواہش کی خبر ملی سوچ کے ذریعے، محسوس کر کے کہ جسم بھوکا ہے، کمزور پڑ رہا ہے، تو نفس نے محسوس کیا اور پھر اس محسوس کو ارادہ بنا کر کچھ کھانے کا انتظام کر دیا اور کھلا دیا اسے۔ مگر کیا کھلایا؟ وہ حلال تھا یا حرام؟ پیاس لگی تھی، ایک سادہ فریش واٹر ہے اور ایک طرف شراب ہے۔ اب پیاس کی خواہش ہوئی تو نفس نے، اب جسم کو پیاس کی خواہش ہوئی تو نفس نے پیاس کو محسوس کیا، تو جسم کو اب کھلا پلا دیا۔ تو اب جسم کو کیا پلاتا ہے، اس کا شعور اسے رب نے دے رکھا ہے کہ کیا شے منع ہے اور کیا منع نہیں ہے۔ تو اس نفس نے پھر اپنے جسم کی خواہش پہ اگر اسے سادے پانی کی جگہ شراب پلا دی جو منع ہے، تو پھر نفس غلام ہے جسم کا، اس کا سارا رجحان جسم کی جانب ہے، وہ جسم کی ہر بار مان رہا ہے۔ جسم یہ انسان کا تیسرا اور دنیا میں نظر آنے والا پہلا وجود ہے، کیونکہ مٹی سے بنا ہے، اس لیے اس کی خواہشات انسان کو مٹی کی جانب ہی کھینچتی ہیں۔ یہ فیصلہ نفس نے کرنا ہوتا ہے کہ اسے اس جسم کی بات ماننی ہے یا روح کی۔ بھوک دو طرح کی ہے، ایک پیٹ کی، ایک جسم کی۔ یہ دونوں بھوکیں جنت میں آدم کو چکما دے گئیں۔ جب نفس نے جسم کی خواہش کو پورا کر دیا، وہ پھل کھانے کا جس سے رب نے منع کیا تھا، اور اس کے کھانے کے نتیجے میں شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، پیٹ کی بھوک جسم کی بھوک میں بدل گئی اور نافرمانی ہو گئی۔ جسم کی خواہش نے نفس کو بہکنے پہ مجبور کر دیا، نافرمانی پہ مجبور کر دیا۔ اب کوئی بھی خواہش، جو بھی خواہش ہو دنیا میں، اگر اللہ کے حکم کے، اس کے منع کرنے کے باوجود جو کام اس کے خلاف کر لیا جائے، کیونکہ دل کر رہا ہے، یہ دل نہیں ہوتا، یہ جسم کی خواہش ہوتی ہے۔ پسند کا کھایا تو جسم کو تسکین ملی، نفس نے کیا کیا کہ اس کا ذریعہ بن گیا، جسم کا ذریعہ بن گیا، جسم کی خواہش کو پورا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو جنگ ہو رہی ہے روح والے حصے کی اور جسم والے حصے کی آپس میں۔ نفس مددگار ہے جو روح کی ضرورت بھی محسوس کرتا ہے اور جسم کی بھی۔ اگر رخ جسم کی جانب ہی رہا نفس کا تو انجام اللہ کی نافرمانی۔ اگر نفس نے جسم کو نہ کرنی شروع کر دی تو وہ خواہش سے پاک ہوا، اپنے جسم کی خواہش سے پاک ہوا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا چھوڑ دیتا ہے، نہیں، بلکہ نفس پھر اپنے رب کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا۔ رب کھانا کھلاتا ہے، رب پہننے کو بھی کہتا ہے، رب دنیا کو برتنے کو بھی کہتا ہے، کچھ چھوڑنے کو نہیں کہتا، لیکن کہتا ہے کہ میرے حکم کے مطابق اس حد میں رہ کر استعمال کرو۔ تو ہم ہیں کیا؟ تین کیفیات سے ملے ایک وجود، تینوں ہی تم ہو، جسم بھی تم ہو، روح بھی تم ہو، نفس بھی تم ہو۔ بس پہچان رکھنا ہے کہ کون سی خواہش تمہارے جسم سے آ رہی ہے اور کون سی خواہش روح سے ہے، اور اگر تم اس کے غلام بن گئے، جس رخ کے غلام بن گئے، تو یہ تمہیں جہنم میں پہنچا کر ہی دم لے گا اگر جسم کی خواہش میں ہو۔ نفس بذات خود کوئی بری شے نہیں،
اس کو ہی رب نے نفس مطمئنہ بھی کہا ہے کہ اطمینان والی جان، جس کو اطمینان آ جائے جسم کی خواہشات سے، صبر آ جائے۔ خدا نے جو رزق حلال کیا، جو جسم تمہارے لیے حلال کیا، اس پر کفایت کر جائے۔ آنکھیں جھکانے کا کہا تو آنکھیں جھکانے کا کہا ہے رب نے، مگر جسم کی آنکھیں کہتی ہیں کہ غیر کو دیکھ، اس کے لیے غلط سوچ رکھ، سکون مل رہا ہے، مزہ آتا ہے، خواہشات کے تصور بنا، اور نفس اس کے پیچھے پیچھے چلتا۔ اگر یہ سب کرتا ہے، آنکھیں نہیں جھکاتا، کیونکہ جسم مہاراج نے آرڈر دیا ہے، تو وہ نفس پھر اپنی خواہشات کا، اپنے جسم کا غلام بن گیا۔ تو اللہ نفس کو، تمہاری جانوں کو رات میں سوتے میں قبض کر لیتا ہے۔ اس وقت تمہارا جسم خواہشات کرتا ہے، مگر تمہارے حواس تمہارے ساتھ نہیں ہوتے۔ وہ نہ جسم کی سن رہے ہوتے ہیں، نہ جسم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، نہ کچھ محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ نفس بے حیثیت ہو جاتا ہے اس وقت میں جب نیند کی حالت میں ہو، حواس معطل، نہ سننے کے قابل، نہ دیکھنے کے قابل، ایک مردے کی طرح بے جان وجود۔ تو جو نفس اپنے جسم کی ان فرمائشوں کو پورا کر رہا ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہیں، تو وہ نفس مردہ ہے، کیونکہ نہ اس کو حق بات سن رہی ہے اور نہ آنکھوں کے سامنے ہونے کے باوجود دکھ رہی ہے۔ ایسا نفس اندھا ہے، بہرا ہے، گونگا ہے، وہ صرف غلام ہے اپنے جسم کا۔ تو ہم اصل میں ہیں کیا؟ اگر اللہ کے غلام ہیں، اس کے بندے ہیں، تو جسم کو ان خواہشات سے دور ہیں۔ اگر اللہ کے غلام ہیں، اس کے بندے ہیں، تو جسم کی ان خواہشات سے دور ہیں جن سے رب نے منع فرما رکھا ہے۔ اور اگر بندے ہیں جسم کے، تو پھر اس جسم کی ہر خواہش اس کا نفس پورا کرتا ہے، پھر وہ اللہ کے حکموں سے دور ہے، وہ اس کے آگے ہاتھ باندھے مجبور غلام کی طرح موجود ہے۔ تو ہم ہیں کیا؟ اسی کو پہچاننے آئے ہیں، اسی کو پہچان گئے تو رب کو پہچان گئے، کیونکہ جب اس کو پہچان گئے تو قرب کو پہچان گئے، اور جب قرب کو پہچان گئے تو حکم کو پہچان گئے، جب حکم کو پہچان گئے تو روح کو پہچان گئے، جب روح کو پہچان گئے تو رب کے قرب کو پہچان گئے، اور اس پہچان کے بعد پھر مقام ہے، مقام ہی مقام ہے۔ تم تین حصوں میں ہو۔ روح لوٹ جانی ہے جہاں سے آئی، کیونکہ ہر شے اپنی اصل کی جانب لوٹ جانی ہے۔ نفس اعمال کے سبب یا جزا پائیں گے یا سزا پائیں گے، نفس اعمال کے سبب یا جزا پائے گا یا سزا پائے گا۔ یہ نفس اعمال سے بنا ہوا، حواس پہ مبتلا ایک مجموعہ ہے، اس کا مقام یا جنت ہے یا دوزخ ہے۔ جسم مٹی میں جائے گا جہاں سے آیا، تو ان تین حقیقتوں میں سے تمہیں اپنا مقام چننا ہے، تو ان تین حقیقتوں میں سے تمہیں اپنا مقام چننا ہے۔ اور نفس کیونکہ بنیادی آلہ کار ہے پہچان کا، نفس کی خواہشات کی طرف رجحان ہی اس کی پہچان ہے کہ وہ پاک ہے یا آلودہ۔ تو اس کی ٹریننگ کے واسطے رب پاک نے ہدایت اتاری کہ اس کو سدھارنے کے لیے تمہیں اپنی ہدایت، اپنی آیتیں بھیجی ہیں۔ تو جس طرح جسم کی خوراک زمین کی خواہشات ہیں جو اسے بڑھاتی ہیں، نشو و نما دیتی ہیں، کمزور نہیں پڑنے دیتی، اسی طرح نفس کی خوراک ہے کلام اللہ۔ اگر نفس کو اس خوراک سے دور رکھا تو نفس بیمار پڑ جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے، پھلتا پھولتا نہیں بلکہ مردہ ہو جاتا ہے، اس میں سکت نہیں رہتی کہ وہ روح کی خبروں کو پا سکے۔ وہ جس نے مطمئن ہو کر رب کی جانب بلند درجے طے کر کے پہنچنا تھا، اس کو جسم کی چاکری پہ لگا دیا، رہنمائی چھوڑ دی تو ہلاک ہو گیا۔ نفس کی تربیت سے بات آگے بڑھی تو روح کا مقام آئے۔ کی خوراک قرب اللہ ہے۔ ہر وہ انسان حقیقت میں سو رہا ہے جو حقیقت سے دور ہے، وہ خواب میں ہے، وہ بیدار نہیں۔ مرنے سے پہلے مر جاؤ،
صوفی لوگ کہتے ہیں نا، یہ مرنا مثال دی جاتی ہے کہ جسم مر گیا تو پھر خواہش نہیں کرتا، کچھ نہیں مانگتا، یہ تمہارے سونے کی حالت اس کی ایک مثال ہے، اور جب کچھ نہیں مانگتا تو سب عنایت ہو جاتا ہے، توجہ روح کی جانب ہو جاتی ہے، اور انسان 3 وجودوں میں رہ رہا ہے، 3 زمانوں میں رہ رہا ہے۔ ان زمانوں میں سے اپنے زمانے کو پہچان لینا، ان 3 حالتوں میں سے اپنی حقیقت کو پہچان لینا بیداری ہے، زندگی ہے، شعور ہے۔ تو سو رہے ہیں تو حقیقت میں کہاں موجود ہیں ہم؟ تو اس کا پتہ حقیقت میں آنے کے بعد ہی معلوم ہوتا ہے، اور بہتر ہے کہ جاگنے سے پہلے ہی کہ جھنجھوڑ کر جگا دیا جائے، پہلے ہی جاگ لو، اپنی مرضی سے، اپنی خودی سے، اپنے شعور سے جاگ لو کہ جگا دیا جائے اس سے پہلے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔